هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائیوں اور بزرگوں، دوستوں اور پردے میں رہ کر سننے والی میری ماؤں بہنوں، ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی مخلوقات میں سے پیدا کیا، اور اس سے بڑھ کر بھی اس کا احسان ہم پر یہ ہے کہ کئی طرح کی مخلوقات میں سے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، انسان بنایا، اور اس سے بڑھ کر بھی اس کا احسان یہ ہے کہ وہ اشرف المخلوقات اور انسانوں میں سے بھی ہمیں مسلمان بنایا، اور اس سے بڑھ کر بھی اس کا احسان یہ ہے کہ ان مسلمانوں میں سے بھی ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم ایک ایسے مسلمان بنے کہ جمعے جیسے بابرکت دن ہم اس کے گھر میں جمع ہوئے۔ آج کے اس مختصر سے خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت میں آپ سے مخاطب ہونے والا ہوں وہ عنوان ہے قرآن مجید کی عظمت و فضیلت۔ بے شمار درود و سلام میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی ساری زندگی بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی میں لگایا۔ محترم سامعین، جس قرآن مجید، جس کتاب کے بارے میں آج ہم تذکرہ کرنے والے ہیں، ذکر کرنے والے ہیں، وہ مایہ ناز کتاب
وہ فضیلت والی کتاب جو ایک معجزہ ہے سراپا، اس کتاب کی مثال ایسی ہی ہے جیسے آج کے دور حاضر میں آپ کوئی مشین خرید کر لاتے ہیں، کوئی پروڈکٹ خرید کر لاتے ہیں، کوئی الیکٹرانک چیز خرید کر لاتے ہیں، اس مشین کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ ایک کتابچہ دیا جاتا ہے جس کو مینول کہتے ہیں، جو گائیڈ ہوتی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے جو مشین خریدا ہے اس کو پانی سے بچانا پڑے گا، آپ نے جو چیز ہمارے پاس سے خریدی ہے اس کے بہتر استعمال کے لیے آپ کیا کیا سہولتیں استعمال کر سکتے ہیں، ساری چیزیں اس میں لکھی ہوگی، کس سے وہ خراب ہوگی، کس سے وہ اچھی چلے گی، کیسا اس کو مینٹین کرنا ہے۔ وہ مشین کے ساتھ ایک گائیڈ، ایک مینول دی جائے گی۔ ایسے ہی بالکل اسی کے مثل اللہ تبارک و تعالی نے ایک انسان جیسی مشین بنائی اور اس کو چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے سب سے بہترین کتاب اللہ یعنی قرآن دی۔ یہ مینول، یہ گائیڈ انسان کو بتاتی ہے کہ انسان کیا کرے گا تو اس کے لیے فائدہ ہوگا، انسان کیا کرے گا تو اس کے لیے نقصان ہوگا۔ انسان کے قدم بقدم، شانہ بہ شانہ یہ انسانوں کو گائیڈ کرتی ہے، ہدایت کرتی ہے کہ انسان کو دن اور رات میں کیا کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے کیا کرنا چاہیے، سوتے جاگتے کیا کرنا چاہیے۔ سارے کے سارے ہدایات اس قرآن مجید میں ہیں۔ اور یہ قرآن مجید جس کے بارے میں دنیا کے اکثر لوگوں کی ایک غلط فہمی ہے، جب بھی آپ لوگوں سے پوچھیں گے کہ بھائی بتائیے قرآن مجید کس کی کتاب ہے، کس قوم کی کتاب ہے، تو لوگ فٹ سے کہیں گے یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ اسلام پہ چلنے والوں کی کتاب ہے، اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں یہ ان کی کتاب ہے، حالانکہ یہ ان کا تصور باطل ہے، حالانکہ ان کا تصور غلط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے بے شمار مقامات پر یا ایھا الناس کا صیغہ استعمال کیا، یا ایھا الناس کا جملہ استعمال کیا، جس کا معنی ہوتا ہے اے لوگوں۔ لوگوں سے مراد مسلمان لوگ نہیں، لوگوں سے مراد مکے والے لوگ نہیں، لوگوں سے مراد کالے لوگ نہیں، لوگوں سے مراد گورے لوگ نہیں، ھدی للناس، سارے دنیا کے انسانوں کے لیے یہ قرآن مجید ہدایت ہے، چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بسنے والا انسان و جن ہو۔ ھدی للناس کا جملہ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ قرآن مجید مسلمانوں کی کتاب ہی نہیں بلکہ سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی کتاب ہے، سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ ھدی للناس، اس سے ہر کوئی استفادہ حاصل کر سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ صرف مسلمانوں کی کتاب ہے تو یہ کتاب محدود رہ جائے گی۔ دنیا میں ہر انسان کو اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ اپنی زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے ضرور بضرور قرآن مجید کا مطالعہ کرنا چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے آپ کی ذات و صفات پہ کہتے ہیں کہ میں رب العالمین ہوں، سارے عالموں کا رب ہوں، اس دنیا کا نہیں، چاند کا، سورج کا، دنیا میں جتنے سیارے آپ کو معلومات ہیں، جو سیارے آپ کو معلوم نہیں، جو دنیاؤں کا آپ کو علم ہے، جو عالموں کا آپ کو علم نہیں، وہ سارے کے سارے عالموں کا رب اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین، سارے عالموں کا رب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، سارے عالموں کے لیے رحمت، اور یہ قرآن مجید ذکر للعالمین، سارے عالموں کا ذکر۔ اللہ رب العالمین، محمد رسول اللہ رحمت للعالمین، اور یہ قرآن مجید ذکر للعالمین، سارے عالموں کے لیے ذکر بنا کر بھیجا گیا۔ خطبہ جمعہ ہوتا ہے تو خطبہ مسنونہ میں، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک حدیث پڑھی جاتی ہے، عام طور پہ ہر دفعہ، ہر جگہ، ہر مسجد میں، اور جتنے لوگ خطبہ سنتے ہیں وہ سارے کے سارے لوگوں کو یہ حدیث یاد ہوتی ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، ساروں کو یاد ہے
لیکن ہم نے توجہ نہیں کی کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے۔ ہر جمعہ بار بار خطیب اس کو پڑھتا ہے، ہر خطیب پڑھتا ہے، ہر مقرر پڑھتا ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے کہلوا رہے ہیں فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ۔ دنیا میں اگر کوئی اچھی بات ہو سکتی ہے تو وہ اللہ کی کتاب ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، اللہ کی کتاب۔ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا میں اگر کوئی بہتر طریقہ ہو سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو سکتا ہے۔ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اس دنیا میں اگر کوئی گھٹیا گندی سب سے بری بات ہے تو وہ دین میں نیا کام ایجاد کرنا ہے۔ بدعت، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر ضلالت، ہر گمراہی جہنم میں جانے والی ہے۔ حدیث سے پتا چلا دنیا میں سب سے اچھی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے۔ اور کیا خوبی ہے قرآن مجید کی، یہ قرآن مجید کو ہم بار بار پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، لیکن کوئی شخص اسے کبھی اکتاتا نہیں، کبھی اس سے کوئی بیزار نہیں ہوتا۔ اس کی مثال، اس کا ثبوت، اس کا پروف آپ اور میں ہے۔ ہم سالوں سے ہزارہا دفعہ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ چکے ہیں، نمازوں میں، غیر نمازوں میں، کئی مقامات پر سورۃ الفاتحہ کو ہم نے ہزارہا دفعہ پڑھ لیا، لیکن ہے کوئی مائکہ نہ اٹھ کر مجھ سے کہے کہ میں سورۃ الفاتحہ پڑھنے سے بیزار ہو گیا ہوں، تھک گیا ہوں، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ کیونکہ قرآن مجید کی کرامت، یہ قرآن مجید کی عظمت، یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے کہ جب بھی پڑھیں گے نیا لگے گا، جب بھی پڑھیں گے محظوظ ہوں گے، جب بھی پڑھیں گے مزہ آئے گا۔ یہ قرآن مجید، یہ کلام اللہ، یہ قرآن مجید ایسی کتاب اس کتاب کے نازل ہونے سے پہلے کبھی نہیں ہوئی، اور ہمارا ایمان ہے یہ قرآن مجید نازل ہونے کے بعد پھر ایسی کوئی کتاب قیامت کی صبح تک نازل نہیں ہوگی۔ اس کی یہ فضیلت، اس کی عظمت ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید نازل ہو کر کتنے سال ہو چکے ہیں؟ ہم مسلمان اتنے دور دین سے، اتنے دور، ہمیں مہینوں کے نام نہیں پتا کہ اسلامی مہینوں کے نام کیا ہے، ہمیں پتا نہیں کہ یہ اسلامی مہینے کے ہجرت کا کون سا سال چل رہا ہے، معلوم نہیں۔ 1433 سال پہلے یہ قرآن مجید مکہ اور مدینہ کے مقام پر تھوڑا تھوڑا کر 23 سال کے دور میں نازل کیا گیا۔ 1433 سال ہو چکے ہیں، 1433 سال۔ چیلنج کرتے ہیں نا ہم، چیلنج، کوئی چیلنج کرتا ہے میں نے فلاں ایگزام میں اتنا اسکور کیا ہے، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں اگر تمہارے پاس اتنی صلاحیت، اتنا علم، اتنی طاقت ہے تو مجھ سے آگے اسکور کر کے بتلاؤ۔ لوگ چیلنج کرتے ہیں، میں نے ایک فارمولا بنایا ہے، میں نے ایک دوائی بنائی ہے، میں نے ایک پروڈکٹ بنایا ہے، تم اسے غلط ہے ثابت کر کے بتلاؤ، چیلنج کرتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی عظمت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ قرآن مجید کی سب سے بڑی فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، جو اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ آج سے 1433 سال پہلے مکہ والوں کے لیے نہیں، سارے دنیا والوں کے لیے جو قرآن پڑھتا ہے ان کے لیے ایک چیلنج دیا گیا۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 اٹھائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ نے چیلنج دیا سارے دنیا کے انسانوں کو، جو اپنے آپ کو علم میں بڑا سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو ماہر سمجھتا ہے، جو اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام، یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل کردہ نہیں، ان کے لیے چیلنج دیا گیا۔ چیلنج کیا ہے؟ اگر تمہیں شک ہے، اگر تمہیں شک ہو کہ یہ قرآن مجید محمد الرسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے نازل نہیں کیا، اللہ کے تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من مثلی، اس جیسا، اس کے برابر کا ایک سورہ بنا کر لاؤ بولے اللہ تعالیٰ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ. تم اپنا مددگار کس کو بنانا ہے بناؤ سوائے اللہ کے. یہ چیلنج دیا گیا تھا کب؟ 1433 سال پہلے. اللہ کی قسم ہے آج 1433 سال ہو چکے ہیں. میں اللہ کے قسم کا کر کہتا ہوں قیامت کی صبح ہو جائے گی، قرآن کی ایک سورت دور کی بات، ایک آیت بھی کوئی مائیکل نہیں بنا پائے گا. یہ عظمت ہے قرآن مجید کی، یہ فضیلت ہے قرآن مجید کی. اور اللہ تبارک و تعالی اس کی آگے کی آیت میں کہتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پھر تو ڈرو، تم ڈرو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر کو بنایا گیا ہے. یہ قرآن کی عظمت، یہ فضیلت قرآن مجید کی کہ اس جیسا کوئی ایک سورہ نہیں بنا پائے گا، ایک آیت نہیں بنا پائے گا. یہ قرآن مجید ہے. یہ قرآن مجید کے بارے میں احادیث میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے، قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اسے ایک نیکی دی جاتی ہے. اور قرآن مجید پڑھنے کی فضیلت کی وجہ سے وہ ایک نیکی کو 10 گنا بڑھا کر 10 نیکیاں لکھے جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ قرآن کی فضیلت، یہ قرآن کی عظمت ہے تو ایک نیکی، لیکن قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اسے 10 نیکیوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے. اور اللہ کے نبی نے کہا میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، 3 حرف ہے. الف لام میم 3 حرف، ایک حرف پڑھنے پر ایک نیکی لکھا جائے گا 10. الف لام میم پڑھیں گے 30 نیکیاں لکھی جائے گی. یہ قرآن مجید کی عظمت، یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے. آپ جانتے ہیں اکثر لوگوں میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے کہ ہماری سفارش کون کرے گا قیامت کے دن، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے یا میرے مرشد کریں گے یا لال شملے والے کریں گے یا ہرے شملے والے کریں گے یا میں نے جس کی بیعت کی ہے وہ کریں گے. لڑائی جھگڑا ہے کون کس کی بیعت کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا قیامت کے دن. اور سورۃ البقرہ اور سورۃ العال عمران کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی نے کہا یہ 2 سورتوں کو پڑھ کر اس پر عمل کرنے والے کے تعلق سے آتا ہے کہ جو شخص یہ 2 سورتوں کو پڑھے گا اور اس پر عمل کرے گا قیامت کے دن یہ 2 سورتیں اللہ سے جھگڑا کرے گی، اس کے پڑھنے والے کے تعلق سے جھگڑے گی کہ اللہ اسے معاف کرنا پڑے گا، اے اللہ اسے بخش دے. اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اتنا جھگڑے گی بخشوا کر رہے گی. یہ فضیلت ہے قرآن مجید کی، یہ عظمت ہے قرآن مجید کے پڑھنے والے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قرآن مجید کی فضیلت کے تعلق سے دنیا میں جتنی کتابیں ہیں وہ ساری کتابوں پر قرآن کو ایسے ہی فضیلت ہے جیسے ساری مخلوق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو فضیلت ہے. یہ وہ کتاب کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، یہ وہ کتاب اللہ نے ہمیں بن مانگے دے دی، بغیر آپ کے مانگے کہ اللہ نے آپ کو قرآن مجید عطا کی. یہ فضیلت والی کتاب ہمارے پاس ہے. یہ فضیلت دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایوارڈ دیتے ہیں نا، ایوارڈ سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. ایک انسان کے ہاتھوں جب ایوارڈ ملتا ہے تو آدمی خوش ہوتا ہے. ایک ڈاکٹر ہے جس کو 1000 لوگوں کے سامنے بلایا گیا اور اسے ایک ایوارڈ دیا گیا، ایک تمغہ دیا گیا، ایک سرٹیفکیٹ دیا گیا. یو آر دا بیسٹ ڈاکٹر، تم ایک بہترین ڈاکٹر ہو. وہ آدمی کا سینہ کھل جائے گا، وہ آدمی اپنے آپ میں گرو محسوس کرے گا
ایسے ہی کسی کو بیسٹ انجینئر کا ایوارڈ دیا جاتا ہے, کسی کو بیسٹ اسٹوڈنٹ کا ایوارڈ دیا جاتا ہے, کسی کو بیسٹ امپلائی کا ایوارڈ دیا جاتا ہے. غرض کے الگ الگ شعبوں میں الگ الگ طرح کے ایوارڈ دیے جاتے ہیں, تمغے دیے جاتے ہیں, سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں. اور دینے والا کون ہوتا ہے؟ آپ کی اور میرے جیسا ایک عام انسان ہوتا ہے, عام انسان ہوتا ہے. بھلا بتائیے اس شخص کے خوشی کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ بھلا بتائیے اس شخص کے تصورات کیا ہوں گے؟ بھلا بتائیے اس شخص کے دل کی کیفیت کیسی ہوگی؟ بھلا بتائیے اس شخص کے روحانی اثر کیسا ہوگا جس شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایوارڈ دیں. بہت بڑی بات ہے. لوگ کہیں گے بہت بڑی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے. امام الانبیاء بنا کر بھیجے گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سارے انبیاؤں کے امام. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والا ایک ایک بچے کو گن لیجئے. یہ سارے بنی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے بچے تک سارے انسانوں میں اگر کسی کا رتبہ سب سے اونچا ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اونچا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایوارڈ دے رہے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایوارڈ دیا. وہ ایوارڈ ہے بہترین شخص کا, بہترین شخص, سب سے بیسٹ, سب سے اچھا شخص. جانتے ہیں کس کو کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے اچھا شخص وہ ہے جو خود قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے. آج ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ قد بہت لمبا ہو گیا, عمر بھی بہت ہو گئی, لیکن جناب والا کو قرآن مجید کی تلاوت نہیں آتی. جناب پیدائشی مسلمان ہے, دادا مسلمان تھے, والد مسلمان ہے, سارا خاندان مسلمان ہے, نام مسلمان, سینہ چوڑا کر کر کہیں گے کہ میں مسلمان ہوں. دنیا کے کسی کونے میں قرآن کی بے حرمتی ہوتی ہے تو میں روڈوں پر نکل جاؤں گا, میں احتجاج کروں گا, میں لوگوں کو نقصان پہنچاؤں گا, میں آگ بگولا ہو جاؤں گا, میں غصے میں آ جاؤں گا. میرے محترم بھائی, غصے میں آنے والے میرے محترم بھائی, آپ ہی کے گھر میں ایک جوزدان میں لٹکا ہوا اوپر قرآن مجید رکھا ہے جس کے اوپر 1 انچ کی دھول پڑی ہے, یہ بھی بے حرمتی ہے, یہ بھی قرآن مجید کی بے حرمتی ہے کہ قرآن مجید گھر پر اور آپ اس کو نہ پڑھیں. اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, اس میں قرآن کی تلاوت کرتے رہو, قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہو. اللہ کے نبی سے بیسٹ ایوارڈ, سب سے بہتر شخص کا ایوارڈ لے کر وہ آدمی کتنا خوش ہوگا. اور یہ ایوارڈ محدود نہیں, معاشرے میں ہوتا ہے 100 ڈاکٹر سے 1 کو ایوارڈ ملے گا, پوروں کو نہیں ملے گا بیسٹ ڈاکٹر کا. اللہ کے نبی نے کہا جو جو ایوارڈ لینا چاہتا ہے لو, جو جو قرآن سیکھے گا سکھائے گا اس کو ایوارڈ ملے گا. سب کے لیے پراؤڈ مائنڈیڈ اس کو کہتے ہیں. کم کپڑے پہن کر, ٹکنوں کے نیچے کپڑے پہن کر, اسلام کے خلاف عمل کر کر براڈ مائنڈیڈ نہیں بن سکتے. اس کو کہتے ہیں براڈ مائنڈیڈ, اس کو کہتے ہیں کھلا ذہن کھلا دل. یہ ہے قرآن مجید, یہ ہے ہمارا اسلام. آیت الکرسی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ سب سے عظیم آیت ہے آیت الکرسی. آج لوگ جنات, شیطان, نظر بد, جادو اور فلاں فلاں چیزوں سے بچنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں پر جاتے ہیں, نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں, نہ جانے کتنے تپل پڑتے ہیں, مشکلات اٹھاتے ہیں لوگ, نیمبو باندھ کر پھرتے ہیں. مرشد نے کہا 1 دھار والا نیمبو لاؤ تو پورا مارکیٹ پھریں گے, اس کے پاس 10 ملیں گے, اس کے پاس 20 ملیں گے, مشکل اٹھائیں گے. کیا کرنا ہے؟ شیطان سے بچنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جنات سے دور رہنا ہے. کیا کرنا ہے؟ جادو سے دور رہنا ہے.
میرے محترم بھائی، آپ کے گھر میں قرآن مجید جس کی عظمت یہ ہے، جس کی ایک آیت کی عظمت یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کوئی شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے تو وہ شام تک سارے شریر جنوں سے محفوظ رہتا ہے، اور اگر کوئی شام میں پڑھتا ہے تو صبح تک۔ در در کی ٹھوکریں کھانا بھول جائیے، در در پر سر جھکانا چھوڑیے، اور ایک اللہ کے در پر آ کر سر جھکا کر اس کی جو کتاب کلام اللہ ہے اس کو اپنائیے۔ پھر آپ کی زندگی میں کیسے امن آئے گا، کیسی خوشی آئے گی، کیسی بحالی آئے گی، کیسی تندرستی آئے گی، پھر دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رمضان میں زکوٰۃ جمع کی جاتی تھی، رمضان المبارک میں زکوٰۃ جمع کی جاتی تھی۔ زکوٰۃ کا پیسہ جمع ہوا، اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ تم اس کی نگہبانی کرو، حفاظت کرو، پہرا دو، یہاں پر زکوٰۃ کا مال ہے، گیہوں جواری بہت ساری چیزیں ہیں۔ ابو ہریرہ بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا، اندر گیا اور مال لے کر جانے لگا، گیہوں وغیرہ لب بھرنے لگا۔ ابو ہریرہ نے کہا اے درٹ، یہ تو بیت المال ہے، یہ زکوٰۃ کا مال ہے، غریبوں کا ہے، تو کون ہے؟ تو چوری کر رہا ہے، میں تجھے نبی کے دربار میں لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ میں بہت غریب ہوں، لاچار ہوں، مجبور ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے ہیں، آج ایک دن جانا تو کل نہیں آؤں گا۔ چھوڑ دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ کل شام میں کیا ہوا، کل رات میں کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اے اللہ کے نبی ایک شخص آیا تھا، فلاں فلاں ماجرا ہوا، ایسا ایسا ہوا۔ اللہ کے نبی نے کہا کل وہ پھر آئے گا، اسے پکڑنا۔ حضرت ابو ہریرہ تاک میں بیٹھے ہیں، کیونکہ انہیں نبی کی بات پر اتنا یقین تھا کہ وہ جانتے تھے کہ وہ شخص آئے گا۔ کیوں؟ نبی نے کہا آئے گا تو آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ انتظار میں بیٹھے ہیں، وہ شخص پھر آیا، پھر آ کر ماننے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نے پکڑا اور کہا کہ وہ شخص تو پھر آ گیا، آج تو میں تجھے نبی کے دربار میں لے جاؤں گا۔ پھر سے وہ بہانے کرنے لگا، پھر سے وہ بہانے کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ نرم دل انسان تھے، کہا غریب ہے چھوڑ دیں گے، چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا اے ابو ہریرہ کیا ہوا کل شام میں؟ اے اللہ کے نبی وہ شخص آیا تھا لیکن میں نے اس کی مجبوری کی بنا پر اسے چھوڑ دیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کل وہ آئے گا تو اسے نہیں چھوڑنا، ضرور بضرور پکڑ کر لانا، وہ کل پھر آئے گا۔ اللہ کے نبی کی بات پر گئے، بیٹھے، وہ پھر آیا، پھر مان لینے لگا۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ اب تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، اب تو تجھے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ 3 دن سے تو لگاتار آ رہا ہے، ہر روز کہہ رہا ہے کہ کل نہیں آؤں گا اور آ جا رہا ہے، آج تو تجھے نبی کے دربار میں چھوڑوں گا۔ اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ میں تمہیں ایک ایسا علم سکھاؤں گا جس علم کے ذریعے سے تم مجھ سے محفوظ رہ سکو گے۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ علم کی بدولت تو میں کچھ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، سکھاؤ کیا علم ہے؟ شیطان، اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ جب بھی تم اپنی بستر کی طرف بڑھو سونے کے لیے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تو اس رات تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک نگہبان مقرر کر دیا جائے گا جو تمہاری حفاظت کرے گا صبح تک۔ حضرت ابو ہریرہ سیکھے، اسے چھوڑ دیا، دربار میں گئے اللہ کے نبی کے۔ اللہ کے نبی نے کہا اے ابو ہریرہ کیا بات ہے، کل شام میں کیا واقعہ ہوا، آیا نہیں آیا، پکڑ کے کیوں نہیں لائے؟ اللہ کے نبی سے حضرت ابو ہریرہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے لانے ہی والا تھا لیکن اس نے مجھے علم سکھانے کی بنیاد پر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ جب بھی تم اپنے بستر کی طرف جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، تم مجھ سے محفوظ رکھو گے اور تمہارے لیے اللہ کی طرف سے ایک نگہبان حفاظت کرنے والا مقرر کر دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا اور کہا اے ابو ہریرہ تم جانتے ہو 3 دن سے تم کس سے مل رہے تھے؟ ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں تو۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ شیطان تھا، شیطان تو جھوٹ کہتا ہے لیکن اس بار اس نے سچ کہا ہے۔ انسان کو بچنے کے لیے قرآن مجید کی ایک آیت کافی ہے، اور انسان نہ جانے کہاں کہاں کے ٹھوکریں کھاتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں اپنے سر کو جھکاتا ہے، نہ جانے کہاں کہاں پر جا کر اپنے ایمان کو خراب کرتا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کی فضیلت، یہ فضیلت قرآن مجید کی آیت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عام طور پہ ہوتا ہے نا ہمارے گھر میں، جن نہیں آنا، شیطان نہیں لگنا، نظر نہیں لگنا، اس کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ لال کپڑے میں ناریل باندھ کر لگاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟
وہ ناریل کو خود نہیں معلوم وہ کیا کر رہا ہے, اس کو خود سمجھ نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, وہ آپ کی مدد کیا کرے گا. کانٹوں والی لکڑی لگائی جاتی ہے ہمارے دروازے پر. آپ جانتے ہیں کانٹوں دار خاردار چیزاں کہاں پر ہوتے ہیں؟ جہنم میں ہوتے ہیں, جہنم میں. آپ وہ چیز کو آپ کے گھر کے دروازے پر لگائیں گے کہ کانٹے وغیرہ خاردار چیزیں, کانٹے دار چیز, کانٹے دار درخت تو جہنم میں جہنمیوں کے لیے غذا رہے گی, اور ہم مسلمان وہ جہنم کے کانٹے دار درخت والی مشابہت چیز کو ہمارے گھر کی حفاظت کے لیے لگا رہے ہیں. شرم آنی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے. ابھی ہمارا مسئلہ کیا ہے, اگر کوئی ملا آئے گا یا کوئی عامل آئے گا اور ایک لکڑی دھاگا باندھ کر جائے گا تو پورا 100% ایمان رہیں گا, ہاں بچ جائیں گے. اب سورۃ البقرہ پڑھے تو جاتا کی نہیں جاتا کی, ہوتا کی نہیں ہوتا کی. یاد رکھیے آپ کے ایمان کے حساب سے آپ کے ساتھ فیصلے ہوں گے, آپ کی نیت کے حساب سے آپ کے ساتھ فیصلے ہوں گے. عمر بن خطاب کیا کہتے ہیں, بخاری کی پہلی حدیث, عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں انما الاعمال بالنیات, تمہارے سارے کے سارے عملوں کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے. تم جیسے نیت کرو گے ویسا تمہارے ساتھ ہوگا, تمہارے نیت کے حساب سے ہوگے سارے کام. یہ قرآن مجید کی فضیلت, یہ قرآن مجید کی عظمت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم کی ترمذی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قرآن کا حافظ ہوگا نا, قرآن کا حافظ, میں کہہ رہا ہوں پورا قرآن کا حافظ نہیں, کچھ بھی قرآن کا حصہ اس کو یاد ہوگا, کچھ حصے کا وہ حافظ رہے گا. سورہ فاتحہ کے بہت سارے لوگ حافظ ہوتے ہیں, سورہ اخلاص بہت سارے لوگوں کو یاد ہوتا ہے, سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ کوثر, سورہ مدثر, یہ چھوٹے چھوٹے سورتیں اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے. میری مراد یہ حدیث میں حافظ سے پورے حافظ کی نہیں, میری مراد تھوڑا حافظ ہی کیوں نہ ہو, وہ سارے کے سارے لوگ آتے ہیں اس کے اندر. پورا حافظ بھی آئے گا, تھوڑا حافظ بھی آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں درجے ہوں گے, پہلا درجہ, دوسرا درجہ, تیسرا درجہ. سب سے اونچا اور سب سے بہتر جگہ سب سے اوپر ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, سب سے اوپر ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص بھی قرآن کو یاد کیا ہوگا اور جتنے حصے پر وہ عمل کیا ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جنت میں ڈالیں گے اور کہیں گے اے وہ شخص تجھے جتنا قرآن یاد ہے پڑھتا جا اور ایک ایک درجہ اوپر جاتا جا. اور کیا چاہیے, قرآن کی یہ فضیلت ہے, جتنا آپ کو قرآن یاد ہوگا اتنی اوپر آپ جا سکیں گے. جتنا آپ کو قرآن یاد ہوگا, پورا حافظ ہے, پورا قرآن پڑھے تک اس کی جنت ہوگی وہاں تک. اور جنت کا کیا کہنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو سب سے آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جس کو جائے گا, سب سے آخر میں, اس کو کتنی جنت دی جائے گی آپ جانتے ہیں؟ یہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی اس کی. یہ دنیا سے کہہ رہا ہوں میں, یہ ہندوستان سے نہیں, یہ گلوب ہے ہمارا گلوب. یہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اس کے لیے ہے جو سب سے آخر میں جائے گا جنت میں. اللہ اکبر. اور وہ جنت کے اندر شخص کو وہ مقام دیا جائے گا جہاں پر اس کی تلاوت ختم ہوگی. یہ قرآن مجید کی عظمت, یہ قرآن مجید کی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لوہے کو پانی کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے, لوہے کو پانی کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے, اسی طرح سے تمہارے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی دل پہ زنگ لگتا ہے؟ کہا کہ ہاں دل پہ زنگ لگتا ہے. صحابہ پریشان ہوئے کیونکہ انہیں فکر تھی دل کی, کیونکہ دل ہمارا روح ہے, دل ہماری روح ہے حقیقت میں, یہ دل پہ زنگ لگتا ہے. صحابہ نے کہا کہ ہم اس زنگ کو کیسے دور کریں, کیا عمل کریں گے تو وہ زنگ دور ہو جائے گا. زنگ سے مراد ایسا نہ سمجھیے کہ حقیقت میں جو لوہے پر زنگ لگتا ہے وہ والا نہیں. زنگ سے مراد تمہارے گناہوں کا زنگ, زنگ سے مراد تمہارے برائیوں کا زنگ, زنگ سے مراد تمہارے برے ماحول کا اثر, زنگ سے مراد تمہارے منکرات, تمہارے گندے اعمال جو تمہارے دل پر ایسے لپیٹ دیے جائیں گے کہ تمہیں حق کی طرف آنے کی جستجو نہیں ہوگی, تمہیں نماز پڑھنے کا من نہیں کرے گا, تمہیں اچھے اعمال کرنے کا دل نہیں کرے گا. اس کو کہتے ہیں زنگ. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ زنگ کو دور کیسے کریں؟
کیسے ہم وہ زنگ کو دور کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 طریقے ہیں وہ زنگ کو دور کرنے کے. پہلا طریقہ ہے تم اپنی موت کو بار بار یاد کرو، بار بار یاد کرو، اس سے وہ زنگ دور ہوتا جائے گا. دوسرا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ تم اپنے دل کے زنگ کو دور کرنا چاہتے ہو تو تم قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرو. قرآن مجید زیادہ پڑھنے سے ہمارے دل سے نفاق دور ہوتا ہے، گندگی دور ہوتی ہے، ہمارا دل صاف ہوتا ہے. اسی طرح سے جو قرآن مجید پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے ایسے شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو قرآن مجید کو یاد کیا کرتا تھا اور اس پر عمل کیا کرتا تھا، ایسے شخص کے والدین کو، ایسے شخص کو نہیں، ایسے شخص کے والدین کو، ماں اور باپ کو، دونوں کو سر پر چمکتا ہوا تاج پہنایا جائے گا. آپ چاہتے ہیں نا اپنے والدین کو خوش دیکھنا، آپ چاہتے ہیں نا اپنے والدین کو اونچے مقام پر دیکھنا، آپ چاہتے ہیں نا دل سے آپ کے والدین کو خوش کرنا چاہتے ہیں. یاد رکھیے یہ دنیا میں خوش کرنے کے بجائے، یہ دنیا کی دولت انہیں دینے سے بجائے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے والدین کو ساری دنیا کے سامنے، آدم علیہ السلام سے لے کر دنیا کا سب سے آخری بچہ جو پیدا ہوگا وہ میدان حشر میں جمع ہوگا، وہ سارے لوگوں کے سامنے، ساری دنیا والوں کے سامنے ایسے شخص کے والدین کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا. قرآن مجید کی فضیلت کی بنیاد پر بھلا بتائیے ایسا شخص جو قرآن پڑھتا ہو اور اس پر عمل کرتا ہو اس کے والدین کو تاج پہنایا جا رہا ہے تو سوچئے پڑھنے والے کو کیا مرتبہ دیا جائے گا. اللہ اکبر. یہ قرآن مجید کی فضیلت، یہ قرآن مجید کی عظمت ہے جس سے آج ہم کوسوں دور ہیں. ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہر روز قرآن مجید پڑھنے کی، ہمیں توفیق نہیں ہوتی قرآن مجید سمجھنے کی. آج لوگ، ایسے لوگ جو جبہ کبا پہنے ہوتے ہیں، جن کے چہرے پر داڑھی بھی ہوتی ہے، جن کے گھر پر عالمیت کی ڈگری ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو عالم، اپنے آپ کو فاضل، اپنے آپ کو مفتی کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں، ہنسی کی بات ہے، وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید سمجھنا مشکل ہے. 18 علم سیکھنے پڑیں گے قرآن مجید کے لیے. نعوذ باللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان کر دیا ہے کوئی سے نصیحت حاصل کرے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آسان کر دیا ہے. آپ جانتے ہیں مکہ والے کتنے جاہل تھے؟ آپ جانتے ہیں مکہ کے دور میں مکہ کے اطراف کے لوگ مکہ والوں سے جنگ کرنے کے لیے پیچھے ہٹتے تھے. کیوں؟ ارے رہنے دیجئے، یہ مکہ والے بڑے جاہل لوگ ہیں، بڑے جنگجو لوگ ہیں، یہ سمجھیں گے نہیں. کبھی اگر معاہدہ آ جائے گا عدل و انصاف کا تو یہ صلح نہیں کریں گے، یہ لڑتے جائیں گے، لہٰذا ان سے جنگی نہ کرو. ایسے خطرناک لوگ، ایسے جاہل لوگ، ایسے جاہل لوگوں پر قرآن مجید نازل ہوا، ان کو سمجھ میں آ گیا آج ہم پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ، ہم جنگجو نہیں ہیں، ہم لڑائی جھگڑا کرنے والے نہیں ہیں، ہم ایک عام انسان ہیں. ہم ایک عام انسان قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. تف ہے ہماری زندگی پر، ہم مسلمان خاندانی ہوتے ہوئے قرآن کو نہیں سمجھ سکتے. اور آج غیر، جس کو ہم انگریز کہتے ہیں، جنہیں ہم گورے کہتے ہیں، وہ لوگ آج اس قرآن کو سمجھ کر ہدایت پر آ رہے ہیں اور ایک مسلمان قرآن نہیں سمجھ سکتا. بڑی تعجب کی بات ہے، یہ بڑی تعجب کی بات ہے. قرآن کی فضیلت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو ذر، تم ہر روز صبح اٹھو اور ایک آیت قرآن کی سیکھو اور اس پر عمل کرو. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اے ابو ذر، تم روز صبح اٹھو، ایک قرآن کی آیت سیکھو اور اس پر عمل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا 100 رکعت نفل پڑھنے سے. اللہ اکبر. کیا فضیلت قرآن مجید کی، کیا عظمت قرآن مجید کی ہے. 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے آپ ایک قرآن مجید کی آیت یاد کریے، اس کو سمجھیے، اس کو سیکھیے اور اس پر عمل کریے. یہ فضیلت قرآن مجید کی ہے جو کسی اور کو نہیں. یہ فضیلت قرآن مجید کی ہے، کسی اور کتاب کی نہیں. اسی لیے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہتر کتاب اگر کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے. ضرورت ہے ہمیں اس کے قریب آنے کی. آپ جانتے ہیں
قرآن مجید ہر زمانے میں ہر انسان کو ہر فیلڈ میں ہر ایریا میں ہر لحاظ سے ہر اینگل میں جواب دیتا ہے. قرآن مجید جب نازل ہو رہا تھا تو اس وقت شاعری کا دور تھا. شعر جب شاعر شعر کہتا لوگ مدہوش ہو جاتے, لوگ دیوانے ہو جاتے, لوگ اس پر پورا اپنا مال فدا کر دیتے. اللہ کے نبی کے دور کی بات کر رہا ہوں, شاعری کا دور, زبان ایسے ایسے الفاظ شاعر چن چن کر لاتے, لوگ مدہوش ہو جاتے. وہ دور میں قرآن جب اترا سارے کے سارے شاعروں کی ہوا ڈھیلی ہو گئی. شاعروں نے سر کو ہاتھ لگایا اور کہا یہ قرآن مجید, یہ الفاظ ہم نے زندگی میں نہیں سنے, ایسے الفاظ آتے کہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. پریشان ہو گئے. یہ قرآن مجید کا معجزہ, ہر دور میں اپنے اپنے حساب سے وہ جواب دیتا ہے. اللہ کے نبی کا دور شاعری کا دور تھا, آج دور سائنس کا ہے. قرآن قابل ہے, قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسا بنایا ہے کہ وہ سائنس کے لحاظ سے بھی آج جواب دے رہا ہے لوگوں کو. آج لوگ پریشان ہیں کہ وہ چیزیں جو آج اور کل ہمیں معلوم ہوئی ہے وہ 1400 سال پہلے اس قرآن مجید میں کیسے لکھی گئی. پریشان ہیں لوگ. ایمبریولوجی جس کو علم حنین کہتے ہیں, ماں کے پیٹ میں بچے کے بننے کے سٹیجز, کیا سٹیجز ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ کچھ سال پہلے پتا چلا, وہ بھی مائکروسکوپ لگایا گیا جو thousands of time بڑھا کر کر بتلاتا ہے, باریک جراثیم کو 1000 دفعہ بڑھا کر کر بتلاتا ہے. اس سے دیکھنے میں پتا چلا کہ یہ اسٹیج ہوتا ہے, پھر اس کے بعد یہ اسٹیج ہوتا ہے, پھر اس کے بعد یہ اسٹیج ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ رعد سورہ نمبر 14 کی آیت نمبر 12 سے لے کے 23 تک, 12 سے لے کے 23 تک بچے کے ماں کے پیٹ میں جو اسٹیجز ہوتے ہیں وہ بیان کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے, گاڑھا پانی ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خون کا لوتھڑا بناتا ہے, جمع ہوا خون بناتا ہے, اور وہ جمے ہوئے خون کو گوشت بناتا ہے, اور وہ گوشت کو ہڈی میں تبدیل کرتا ہے, اور ہڈی سے انسان کا سارا جسم بناتا ہے, اور وہ سارے ہڈیوں پر گوشت کو چڑھاتا ہے. یہ قرآن میں اسٹیجز ہے. 1433 سال پہلے یہ باتیں قرآن میں لکھی ہے. سائنس کو ابھی پتا چل رہا ہے, 60-70 سال پہلے پتا چل رہا ہے سائنس کی بات. اسی طرح سے آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فنگر پرنٹس کے تعلق سے کہا ہے. سورہ قیامہ سورہ نمبر 75 آیت نمبر 34 میں 3 اور 4 میں, اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنَّ النَّجْمَ عِظَامًا بَلَا قَادِرِينَ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَهُ. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈی نہیں جوڑیں گے؟ بلا, کیوں نہیں, قادرین علی نسوی بنانا, ضرور جوڑیں گے. اس کی ہڈی بہت دور کی بات ہے, ہم اس کی پور بھی جوڑیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سوال تھا مکے والوں کا, کیا ہم مر جائیں گے؟ جب ہم کھل جائیں گے, ہم جب مٹ جائیں گے, مٹی میں مل جائیں گے, تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ہڈیوں کو پھر سے جوڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتا تھا ہاں ہم پورا انسان جوڑ دیں گے, کافی تھا نا. اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں خاص طور پہ ہڈیاں تو دور کی بات, ہم ان کے پور جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں, جو انسان کے جسم پر باریک باریک لکیریں ہوتی ہیں, وہ بھی برابر جوڑیں گے. کیوں اللہ نے یہاں پر یہ پوروں کی بات کی؟ اللہ چاہتا تو کہتا ہم پورا انسان واپس جیسے کا ویسا بنائیں گے. خاص طور پہ یہاں پر جو لکیروں کی, جو پور کی بات ہو رہی ہے, آج سائنس سے پتا چل رہا ہے دنیا میں جتنے انسان پیدا ہوتے ہیں وہ ہر انسان کے فنگر پرنٹس میچ نہیں ہوتے. ایون یہاں تک کہ اگر جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کے بھی فنگر پرنٹس الگ الگ ہوتے ہیں. یہ قرآن ہے ہمارا, اس کی عظمت, اس کی فضیلت کہ وہ ہر دور میں جواب دیتا ہے ہر انسان کو. پہلے آج سے کچھ سال پہلے سائنس ترقی نہیں کی تھی, اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ انسان کا اندر جو گوشت ہوتا ہے وہ گوشت تکلیف کرنے کی سکت رکھتا ہے, یا انسان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ تکلیف سہن کرنے کی یا برداشت کرنے کی طاقت یا محسوس کرتا ہے, احساس محسوس کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 56 میں کہا جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب
ہم قرآن مجید کے انکار کرنے والوں کو جہنم میں جلائیں گے جب ان کی پوری چمڑی جل جائے گی. جلودہم بدلناہم جلود, ہم ان کی چمڑی پر ایک اور نئی چمڑی چڑھائیں گے, پھر اسے جلائیں گے, پھر نئی چمڑی جلائیں گے, پھر جلائیں گے, پھر نئی چمڑی چڑھائیں گے. ابھی دیکھیے عام طور پہ لاجک ہماری کام کرتی ہے. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے. یہ آگ میں آدمی کوئلہ ہو جاتا ہے تو جہنم کی آگ میں تو بھوسا ہو جائے گا. ابھی دیکھیے اللہ تعالیٰ چاہتے تو ایسا کہہ سکتے تھے, ہم ایک انسان کو پورا جلا دیں گے, پھر سے نیا انسان بنا کر پھر جلائیں گے. اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم انسان کی چمڑی بدلیں گے صرف. کیوں اللہ چمڑی کی بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ آج سائنس سے پتا چل رہا ہے کہ انسان کی چمڑی میں درد محسوس کرنے کی طاقت ہوتی ہے. جو تکلیف ہوتی ہے نا, محسوس ہوتا ہے درد میں, وہ انسان کی چمڑی میں ہوتا ہے. یہ ہے قرآن مجید کی فضیلت. یہ قرآن مجید جو بے شمار ہزارہا باتوں کے اندر سائنس سے ثابت ہوتا ہے. بے شمار باتیں ہیں. لوگ سمجھتے تھے چاند کی جو روشنی ہے وہ خود کی اپنی ذاتی روشنی ہے. چاند چمک رہا ہے, اس کی اپنی ذاتی روشنی ہے. نہیں, ریفلیکشن ہے, اس کی اپنی ذاتی روشنی نہیں, وہ دوسرے کی روشنی لے کر آپ تک دے رہا ہے. وہ چاند کی خود کی روشنی نہیں. کہاں لکھا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے. واٹر سائیکلنگ, پانی پڑتا ہے سمندر سے, پھر بھاپ بن کر پانی اوپر جاتا ہے, پھر بادل بن کر برستا ہے. کہاں لکھا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے. یہ ساری کی ساری باتیں قرآن مجید میں لکھی ہے. شہد میں شفا ہے, کہاں لکھا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے. پودوں میں بھی میل فیمیل ہوتے ہیں, جنس ہوتے ہیں, کہاں لکھا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے. سمندر کے اندر اندھیرا ہوتا ہے, کسی نے نہیں سوچا تھا. سمندر پر سورج پڑتا ہے, اندر تک روشنی جائے گی. نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سمندر کے اندر اندھیرا ہوتا ہے. اس وقت پر مشین نہیں تھے, اب مشین آ گئی. مشین پہن کر جب اندر جا کے دیکھ رہے ہیں تو ہاں سمندر کے اندر بالکل اندھیرا ہے. کہاں لکھا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے. قرآن مجید میں لکھا ہے. قرآن مجید کی فضیلت اور عظمت ہے کہ دو دریا ملتے ہیں لیکن کھارا پانی الگ, میٹھا پانی الگ ہے. بیچ میں ایک پردہ ہے, بڑے اللہ تعالیٰ, برزخ ایک پردہ ہے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتا. آج سائنس پتا چل رہی ہے, ہاں بالکل صحیح ہے. کھارا پانی میٹھا پانی ایک جگہ ہے لیکن ملتا نہیں. یہاں سے لیے تو کھارا رہیں گا, یہاں سے لیے تو میٹھا رہیں گا. یہ ساری باتیں قرآن مجید میں, آپ کے قرآن مجید میں, ہمارے قرآن مجید میں لکھی ہے, جو آپ کے گھروں میں رکھا ہے. لیکن آج ہم یہ قرآن مجید کو دور کرنے کی وجہ سے, یہ قرآن مجید سے دور ہونے کی وجہ سے ہماری یہ ذلیل و خوار زندگی اب گزر رہی ہے. شاعر نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, آج ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. قرآن چھوڑ دیے, ذلیل و خوار ہو گئے, فٹ بال بن گئے. کوئی یہاں سے لات مارتا ہے وہاں جا کر گرتے ہیں, وہاں سے لات مارتا ہے تو یہاں پر آ کر گرتے ہیں. کوئی ایک مسلمان کا خون بہتا ہے تو کوئی اٹھ کے پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیوں اس کا خون بہا ہے. ایک یہودی مرتا ہے تو ساری دنیا میں واویلا مچایا جاتا ہے کہ ہمارا ایک سپاہی مر گیا, ہمارا ایک یہودی بھائی مر گیا. احتجاج کیے جاتے ہیں. ہزاروں لوگ آج فلسطین کی زمین پر مارے جا رہے ہیں. کون ہے آواز اٹھانے والا؟ وجہ قرآن مجید کو ہم نے چھوڑا. اور آپ جانتے ہیں ہندوستان کی آزادی کی تاریخ میں انگریزوں نے دیکھا کہ مسلمانوں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں آزادی میں. کیسا مسلمانوں کو دور کیا جائے, کیسا مسلمانوں کو کمزور کیا جائے, سوچا انہوں نے کیا کیا جائے, کیا کیا جائے, کیا کیا جائے. بہت ساری چیزیں لکھی. 2 ٹاپ 2 پوائنٹس بنائے انہوں نے. 2 ٹاپ 2 پوائنٹس, 2 اہم چیزیں بنائی جس کے ذریعے سے انہوں نے کہا کہ ہاں یہ 2 چیزیں کریں گے مسلمان کمزور ہو جائیں گے. 2 چیزیں. پہلی چیز انہوں نے کہا سب سے پہلے سارے مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دو, یہ کمزور ہو جائیں گے. دور کر دیا. دوسرا ان کا مہرہ تھا غلام احمد قادیانی, نبی بنا کر آیا, یہ قرآن منسوخ, میں آیا ہوں, نہیں وہی آئے گی, میں بات بتاؤں گا, میری بات پر عمل کرنا. یہ 2 پوائنٹس تھے ان کے. قرآن سے دور, قرآن سے ہم دور ہوئے, بچھڑ گئے. آج کئی لوگ قرآن پڑھ کر اسلام میں آ رہے ہیں. کئی لوگ, کئی سائنٹسٹ, کئی انگریز, ہزارہا لوگ اس قرآن کی بدولت ہدایت پا رہے ہیں. مگر افسوس کی بات ہے کہ ہمارے گھروں پر رکھا رہتا ہے. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. ہم طاقوں میں سجا کر رکھ رہے. قرآن شکوہ کر رہا ہے جیسے کسی طوطا مینا کو
دو بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں. صرف رٹی مار رہے ہیں، رٹی مار رہے ہیں، معلوم نہیں کیا پڑھ رہے ہیں. ایک ہندوستان کے حافظ صاحب جن کی قرات بہت اچھی تھی، ہندوستان میں بہت سارے حافظ ہوتے ہیں نا، حافظ بنتے ہیں جن کی قرات بہت اچھی تھی، تو انہیں آفر آیا سعودی عرب سے کہ بھائی آئیے، آپ کی قرات بہت اچھی ہے، آپ کی لہن بہت اچھی ہے، بہت خوبصورت انداز میں آپ قرآن مجید تلاوت کرتے ہیں، آپ آ کر سعودی عرب میں امامت کرائیے. یہ گئے، ٹیسٹ ہوا ان کا، پہلے دن یہ نماز پڑھائے، جہری نماز ہے، زور سے بلند آواز سے سورہ یوسف شروع کیا انہوں نے. یہ جو پڑھا رہے ہیں صاحب انڈیا کے، پیچھے سارے مسلم مقتدی کو ہیں وہ پورے سعودی عرب کے، جن کو عربی آتی ہے، عربی سمجھتے ہیں. انہوں نے سورہ یوسف شروع کیا، نماز پڑھا کے پلٹ کے بیٹھ گئے. ایک شیخ اٹھے، ارے کیا امام صاحب کیا کیا آپ نے نماز میں؟ امام صاحب ڈر گئے، میں نے کیا کیا؟ آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی، آپ نے سورہ یوسف پڑھایا، یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالے لیکن نکالنا بھول گئے. قرآن مجید میں کہاں پر رکنا ہے، کتنا حصہ پڑھنا ہے معلوم نہیں ہوتا، ہم پڑھتے رہتے ہیں، جہاں مرضی میں رک گیا، جہاں مرضی میں پڑھ لیا. کیا پڑھا جا رہا ہے، کیوں پڑھا جا رہا ہے، کیا اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے معلوم نہیں ہمیں. طوطے کو رٹاتے دیکھیے، ویسا رٹ لیے ہم صرف. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے تب میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. قرآن ہم سے شکوا کر رہا ہے کہ جب گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے دیور ننن کا اور بھاوج کا، لائیے آپ بھی پانی نہا کے آئیے، ہم بھی پانی نہا کے آئیں گے، سر پہ قرآن اٹھائیں گے اور ختم کھائیں گے. اس لیے قرآن کیا تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں. یہ قرآن مجید اس لیے ہے کیا؟ آج لوگ تعویذ بنتے ہیں، پہنتے ہیں احتراماً. میں ان سے ایک مثال دوں گا، جو لوگ تعویذ پہنتے ہیں اگر میں ان سے کہوں کہ میرے بھائی ایک قرآن مجید کا نسخہ میں تمہیں دوں گا، قرآن مجید ہوتی ہے نا، یہ لوجیے اور یہ لے کر ٹوائلٹ کر کے آئیے، جائے گا کوئی؟ کوئی نہیں جائے گا. وہ اگر تھوڑا کراک رہیں گا تو میرے سے لڑ لیں گا. آپ بے وقوف ہو گئے، قرآن مجید ٹوائلٹ میں نہیں آنے کی بات کر رہے ہیں، آپ کو عقل ہے نہیں ہے؟ مجھے ڈانٹے گا، وہ مجھے ڈانٹے گا. اسے پلٹ کر پوچھا جائے گا قرآن مجید دے دو، آپ کی تعویذ کھولو، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا رہے گا، یہ پہن کے آپ ٹوائلٹ میں جاتے نہ جاتے، کہتا جاتے. بے حرمتی نہیں ہو رہی؟ یاد رکھیے تعویذ پہننے کا مطلب آپ کو جو شیطان ستا رہا ہے وہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے آپ قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اسی لیے وہ آپ سے دور رہ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تعویذ سے فائدہ ہوتا ہے کہتے ہیں لوگ، فائدہ کیسا ہوتا ہے میں بھی بتلا رہا ہوں آپ کو. ایک شیطان آپ کو ستا رہا ہے، وہ شیطان آپ سے دور کب جائے گا؟ جب آپ اسلام کی مخالفت کریں گے، قرآن کی بے حرمتی کریں گے. آپ سے بے حرمتی کیسے کرائی جا رہی ہے؟ قرآن کی آیت لکھ کے گلے میں ڈال دی گئی، آپ وہ لے کے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں، بے حرمتی ہوتی ہے. شیطان خوش ہوتا ہے، کہتا ہے اس کو کیا ستاؤں، یہ تو اپنا ہی بندہ ہے، مجھے کچھ کر رہا ہے، اسے نہیں ستائیں گے. شفا دکھتی ہے اسے. یہ قرآن مجید کی درگت بنا کر رکھی ہے. یہ مجھ سے عقیدت کے دعوے، عقیدے رکھتے ہیں نا ہم، قرآن ہمارا، قرآن کتاب مسلمانوں کی، ہم بہت ہی محبت کرتے ہیں قرآن سے، ہماری محبت قرآن کے لیے ہے نا. یہ میری عقیدت کے دعوے، قانون پہ راضی غیروں کے، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں. یہ قرآن مجید کی درگت ہم نے کیا بنا دیا آج. یہ اعلیٰ، یہ فضیلت، یہ عظمت والی کتاب ہے بھائیوں، اسے ایسا رسوا نہ کرے. آپ سے سوال ہوگا قیامت کے دن. یہ سوال یہ قرآن آپ کی جب سفارش کرتا ہے تو شکایت بھی کر سکتا ہے. یہ قرآن قیامت کے دن آپ کی سفارش کر سکتا ہے تو آپ کی شکایت بھی کرے گا. یا رب العالمین، یہی وہ مسلمان تھا جو مجھے 10 فٹ اوپر ایک منچاک پر 2 انچ دھول میں لت پت کر رکھا تھا، اس نے میری بے حرمتی کی، آج تو اسے مزا چکا. اور اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں جو شخص دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی کے ذکر سے غافل رہے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے غافل ہو جائیں گے. قرآن مجید. لہذا آج کے جمعہ خطبہ میں دل کی گہرائیوں سے میں جو آپ تک پیغام دینا چاہتا ہوں، جو پیام پہنچانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی حرمت جانیے،
اس کا احترام کریے، اس کو ہر روز پڑھیے، ترجمے کے ساتھ اس پر عمل کریے۔ اگر آپ اپنی زندگیوں میں سکون، اطمینان، چین لانا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں یہ قرآن ہے جو ظلمات سے، جو اندھیروں سے نور کی طرف، روشنی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آج ہے نا ہمارے لیے پرابلم، اندھیری والی زندگی ہے ہماری، قرض میں لت پت ہے لیکن اللہ کی طرف نہیں آئیں گے، پریشانیوں میں لت پت ہے لیکن اللہ کی طرف نہیں آئیں گے۔ کیا ہونا؟ کوئی بھی ایک صاحب سر پہ ہاتھ رکھ دینا، کچھ تو بھی ایک کرامت ہو جانا، انہوں اچھے ہو جانا، ان کا قرضہ دور ہو جانا۔ اللہ کی طرف آئیے، اللہ سے مانگیے، اللہ پریشانی دور کرنے والا ہے، کوئی اور نہیں۔ یہ قرآن مجید کی حرمت جانیے، یہ قرآن مجید کو پڑھیے ترجمے کے ساتھ، اور اس کا سمجھنا بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اس کو سمجھنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اگر اس کو مشکل نازل کرتا تو یہ بندے پر ظلم ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو یہ ہدایت دے کہ ہم قرآن مجید کا صحیح حق ادا کر سکیں، اور ہم تمام کو یہ توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کر سکیں، اور قیامت کے دن اس کے ذریعے سے ہماری شفاعت قبول فرما، اور ہم تمام مومن مسلمانوں کی مغفرت فرما، اور تمام دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اور وہ بے گناہ لوگ جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں الہ العالمین اپنی غیبی مدد سے تو ان کی مدد فرما، اور ان کی زندگی میں راحت، سکون اور امن لا، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور قرضدار لوگوں کے قرضے کو دور فرما، اور تمام لوگوں کے گھریلو معاشی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، اور ان کی زندگیوں کو آسان اور مسلمان والی زندگی بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔